بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم ناظرین اکرام، درود ابراہیمی مومن کا سرمایہ ہے، امت کا سرمایہ ہے، اور درود و سلام مومن کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی درود ابراہیمی کی اہمیت اور فضیلت پر بیان کریں گے۔ اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا، درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھنے سے یا 100 مرتبہ پڑھنے سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کر دیں، تو درود ابراہیمی اگر میں ان شورٹ اس کو آپ کے سامنے رکھوں کہ درود ابراہیمی کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، تو ذرا وہ غور سے سنیے گا اور اس چیز پر ضرور عمل بھی کیجئے گا کہ بے شک آپ لوگوں نے اگر 1.25 لاکھ اور 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی نیت الحمدللہ اپنی زندگیوں میں کر رکھی ہے، تو ظاہر ہے وہ شورٹ سیگا ہوگا درود پاک کا، اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی کے اندر، اپنی روٹین کے اندر درود ابراہیمی کو ہر حال میں آپ کو شامل کرنا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو جیسے میں نے کہا کہ یہ مومن کا سرمایہ ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرمایہ ہے۔ درود ابراہیمی ہر قدم پر آپ کا ساتھی اور رہبرا اور مشکلوں کو ٹالنے والی یہ عبادت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ گھر سے کسی کام کے لیے نکلیں تو نکلتے ساتھ ہی آپ درود ابراہیمی کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، درود ابراہیمی آپ پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں دور اور کام بن جائے گا۔ آپ کا مثلا جاب کی تلاش ہے، کسی جاب کی انٹرویو کے لیے آپ جا رہے ہیں، بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہو، یا آپ کو کسی کے ساتھ پیسے کا لین دین ہو، یا آپ کا کوئی اور کاروباری معاملہ ہو، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور جب بھی ایسا کوئی کام کرنے لگے، جب بھی کسی ایسے کام کے لیے گھر سے نکلے، تو درود ابراہیمی کو خاص طور پر اس نیت کے ساتھ اپنی زبان پر جاری رکھا کریں اور پڑھتے رہا کریں کہ ہم جس کام کے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ہمارا وہ کام بھی کر دے، آسان بھی کر دے، اور اس کے درمیان جو حائل رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے ان رکاوٹوں کو بھی ہٹا دے۔ تو درود ابراہیمی ہر قدم پر آپ کا ساتھی ہے، یعنی یہ مومن کا سرمایہ ہے، ساتھی ہے، آپ کا رہبرا ہے، آپ کا مشکل آپ کی ٹل جایا کرے گی جب آپ درود ابراہیمی کو اس مقصد اور اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اپنے آپ کو درود ابراہیمی کا لازمی عادی بنائیں۔ بے شک آپ کوئی بھی اور سیگا پڑھتے ہیں، اپنی روٹین میں آپ نے شامل کیا ہوا ہے، تو ساتھ درود ابراہیمی بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ روزانہ پڑھیں، چاہے ایک تسبیح پڑھ لیں 100 مرتبہ، اور جو لوگ 1000 مرتبہ تک پڑھ چکے ہیں درود ابراہیمی، ان کی تو شان ہی الگ ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، راز کی بات ہے، اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اگر آپ لوگ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے درود ابراہیمی کا ورد کیا کریں۔ اب جو لوگ 1000 مرتبہ پڑھ جاتے ہیں درود ابراہیمی، تو ان کے تو مقدر سورے سورائے ہیں، ان کے تو بگڑے کام سنور گئے نا، انہیں تو
پھر بن مانگے سب کچھ ملے گا، انشاءاللہ تعالی یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس بات پر کہ جو لوگ درود ابراہیمی کو اس تعداد کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ انہیں زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش آئے گی، اور اگر آئی بھی تو بظاہر تو اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے وہ مشکل بھی ٹال دے گا، وہ آزمائش بھی ٹال دے گا اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ان کے کام کے اندر تو جہاں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں سے تو آپ کا گمان ہی نہیں ہے۔ جو لوگ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے وقت سنور گئے، سمجھیں یہ ان کے وقت وری ہے، انہیں درود ابراہیمی کی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے۔ اب درود ابراہیمی کی فضیلت اس لیے سب سے زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ درود پاک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ اس کے بارے میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح سے درود بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کہ یہ والا درود پاک پڑھا کرو۔ تو یہ سب سے بڑی سنت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ والا درود ابراہیمی یعنی انہوں نے ارشاد فرمایا۔ تو درود ابراہیمی مومن کا سرمایہ ہے، اس امت کا سرمایہ ہے، مسلمان کا سرمایہ ہے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کریں، روزانہ پڑھیں، منیمم اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 10 مرتبہ تو روزانہ پڑھا کریں، اور میکسیمم پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی شوق سے، محبت سے، لگن سے پڑھا کریں، کیونکہ جہاں پر آپ درود بھیجتے جا رہے ہیں اور وہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں مشاہدے ہو جائے گا آپ کا، تو اس میں گھبرانے والی بات کوئی نہیں۔ جب وہاں سے کرم کی نگاہ آپ پر پڑے گی تو سمجھے آپ کے بیڑے پار ہوں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اپنے آپ کو درود ابراہیمی کا عادی بنائیں اور اس سرمایے سے اپنے آپ کو طاقت دیں، طاقتور بنائیں، خود کو اس دنیا کے اندر بھی آپ کو کامیاب ہو جائیں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ درود ابراہیمی ایسا درود پاک جو اللہ رب العزت کے حکم کی آپ لوگ تعمیل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم ہی مومنوں کو دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، اور اگر آپ بحیثیت مومن شوق سے، محبت سے، لگن سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے جا رہے ہیں تو پھر درود ابراہیمی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ درود ابراہیمی لازماً آپ کو پڑھنا ہے، چاہے اور بے شک کوئی سا بھی سیگا پڑھیں، آپ اپنی روٹین میں شامل کیے ہوئے ہیں اور روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن درود ابراہیمی ہم سب امت کی جو ہے یہ سرمایہ ہے اور ہمیں درود ابراہیمی کو لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بہت افضل ہے، تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے، تو درود ابراہیمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو شامل کریں اپنی روٹین کے اندر، انشاءاللہ تعالی کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے سب کچھ عطا ہوگا اور بگڑے کام آپ کے سنورتے چلے جائیں گے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سن کے آپ کا نام دھڑکتا ہے دل ادب سے، سن کے آپ کا نام دھڑکتا ہے دل ادب سے، اللہ نہ کہ آپ کو آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔